اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کو سزاوار ہیں جو بلا شرکت غیر اس کل کائنات کا مالک و مختار ہے، اور کروڑوں درود و سلام نبی برحق حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے انسانیت کا راستہ دکھایا اور جن کا اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے مثال بنایا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پروگرام جاری و ساری ہے، پچھلا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے تو اس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے مشن پر گفتگو ہو رہی تھی، اور سیرت کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں دو بہت اہم پہلو ہیں۔ ظاہر ہے یوں تو ہر زندگی کا ہر لمحہ آپ کا اہم ترین لمحہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسندیدہ قرار دیا ہے اور آپ کے ہر عمل کو پسندیدہ قرار دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جد و جہد میں ایک پورشن جو ہے وہ تبلیغ دین کا ہے، اور دوسرا پورشن جو ہے وہ اقامت دین کا، یعنی دعوت دین کا اور اقامت دین کا۔ اقامت دین سے مراد یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کا ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں جو گفتگو کی تھی اس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے جانے کے بعد امت پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ وہ اس دعوت دین کا کام بھی آگے بڑھائیں گے اور اقامت دین کا کام بھی آگے بڑھائیں گے۔ اس پر گفتگو شجاع صاحب کر رہے تھے، تو پچھلا پروگرام جو تھا ہمارا دعوت دین کے حوالے سے، میں چاہوں گا شجاع صاحب سے کہ وہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں، تو پھر ہم انشاءاللہ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ صاحب ہم نے ایک پہلو پر ہمارا ایمفیسس یا ہمارا توجہ زور زیادہ ہے، اور وہ ہے دعوت دین کا کام، گو کہ یہ بھی فرائض میں شامل ہے، لیکن اقامت دین کے حوالے سے ہم ذرا سے کیا خاصے ڈھیلے ہیں جو ہم کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جزاک اللہ خیرا ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ پہلی بات تو ہے کہ برسوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے کلام کرتے آ رہے ہیں۔ پھر ہم نے جب بات شروع کی تھی تو آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل کے حالات سے لے کر آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے تک کے حالات پر برسوں ہم نے اللہ کی توفیق سے کلام کیا، اور اپنے حالات موجودہ سے اس کو جوڑ کر رہنمائی بھی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ عرصہ یہ سلسلہ کیا کہ موضوعاتی اعتبار سے ہم نے کلام کیا، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خطیب، یہ مختلف موضوعات پر بھی ہم نے کلام کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ماہ ربیع الاول سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی کلام، آپ پر ایمان، آپ سے محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، ان موضوعات پر ہم نے کلام کیا۔ گزشتہ جو دو ہماری نشستیں یا دو ہماری ایپیسوڈز تھیں، ان میں ہم نے دعوت دین کے حوالے سے کلام کیا۔ اس پر بھی ہم نے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ پوری زندگی نبی علیہ السلام کی ہمارے سامنے اسوہ حسنہ کے طور پر موجود ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ ہر وہ عمل جس کی نسبت حضور کی طرف ہو گئی وہ قیمتی ہے، ہر ادا آپ کی قیمتی ہے، ہر عمل آپ کا قیمتی ہے، ہر سنت آپ کی قیمتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی سنت کی اتباع کی جائے، جیسے کہ جامع ترمذی کی حدیث کئی مرتبہ پیش کی گئی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس سے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پھر ہم نے یہ جانا
کہ ہر ادا حضور کی قیمتی ہے. البتہ ہم اردو میں کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش, انگریزی میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس رادر گو فار دا بیسٹ. تو بیسٹ آف دا بیسٹ اور خوب ترین اور مستقل ترین سنت کیا ہے نبی علیہ السلام کی, تو اس کے 2 حصے ہم نے سمجھنے کے طور پر کیے. نمبر 1 دعوت دین کی سنت جو 23 برس مستقل جاری رہی, اور آج ہم کلام ابھی تھوڑی دیر میں شروع کریں گے. اقامت دین, دین کو قائم اور غالب اور نافذ کرنے کی مستقل محنت جو 23 برس جاری رہی نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں. تو گزشتہ 2 ایپیسوڈ میں ہم نے دعوت دین پر کلام کیا. یہ بھی ذکر آیا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی 23 برس کی سنت, 23 برس کا عمل, 23 برس کا طریقہ کیا ہے. قرآن کریم کی آیت پیش کی گئی سورہ یوسف کی آیت نمبر 108, قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میرا سبیل, میرا راستہ, میرا طریقہ ہے, میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت, یقین اور کنوکشن کے ساتھ. میں بھی دعوت کا عمل کر رہا ہوں, میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو 23 برس کا عمل کیا ہے؟ دعوت اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینا, اللہ کی طرف بلانا, اور اتباع کرنے والے بھی یہ کام کریں گے. پھر آج یہ امت کیوں برپا کی گئی ہے اس کا ذکر بار بار آتا رہتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 110, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے, تم بدی سے روکو گے, اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. نبوت ختم ہو گئی, خبریں آنا وحی کی وہ بند ہو گیا دروازہ, رسالت انہیں پہنچانے والا عمل باقی ہے, اور آج یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری. پھر ہم نے وہ مبارک حدیث بھی پیش کی جس میں نبی علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے امتیوں کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا, یہ دعا کی, جامع ترمذی کی روایت, کہ اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے, تر و تازہ رکھے, جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے. تو جو آج اس عمل میں شریک ہو رہے ہیں حضور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. ہر بندہ مومن, مرد ہے, عورت ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, اپنی حیثیت, استعداد, کیپیسٹی اور دائرے کار کے اعتبار سے وہ یہ کام کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے. اور سچی بات ہے کہ امتی وہی امتی کہلائے گا جو دعوت دین کے کام میں اپنا حصہ ڈالے. یہ محض ایک کیو ٹی وی کے چینل کے کچھ لوگوں کا کام نہیں, یہ محض مسجد کے امام صاحب اور خطیب کا کام نہیں, یہ محض چند علماء اور مفتیان کرام کا کام نہیں, یہ پوری امت کا کام ہے. امت کھڑی اسی کام کے لیے کی گئی ہے. تو آج سچا امتی وہ ہوگا کہ جو نبی علیہ السلام کی اس دعوت دین کی سنت کی پیروی میں اپنا حصہ ڈالے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, پورے یقین کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی یہی کام کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی اسی کام کی دعوت جو ہے وہ دیتا ہوں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ کام امت کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ کہ پہلے تو خود اس بات پہ یقین رکھا جائے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہی کام اصل میں صحیح ہے, درست ہے, اور رسول اللہ کی سنت ہے, اور اللہ کی منشا اور مرضی بھی اسی میں ہے کہ ہمیں یہ کام کریں. پورے کنوکشن کے ساتھ, یعنی جسے ہم یقین کہتے ہیں, پورے یقین کے ساتھ یہ کام کریں اور دوسروں کو بھی اس کام کی طرف بلائیں. اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور اپنے پرسپشن کے تحت نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دین کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ دعوت دین کا کام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور وہ کام کسی صورت میں جاری کسی نہ کسی حد تک جاری تو ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے کس طرح جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, یہ اصل میں ایک بہت محتاط رہ کے کرنے کا کام ہے. جی, اور اس میں دیکھیں کیا ہم پہنچا بھی رہے ہیں کہ نہیں. جی, اصل مسئلہ ہے بظاہر تو سب پہنچا رہے ہیں, ہاں, لیکن کیا پہنچا رہے ہیں یہ بھی ذرا سوچنے کا مسئلہ ہے. تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری, ہر امتی کی ذمہ داری. ہاں, ایک باپ ہے وہ اپنی اولاد کو تو پہنچائے نا جتنا اسے آتا ہے. جیسے پچھلے پروگرام سے ہم نے بات کی ہے, حدیث بخاری شریف میں بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچا دو میری جانب سے, چاہے ایک ہی آیت ہو, ایک آیت ایک بات بھی تمہیں آتی ہے تو پہنچا دو اس کو. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر امتی کو اس کام میں گویا کہ شامل کر دیا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مسلم شریف کی روایت ہے, فلیبلغ الشاہد الغائب, جو آج تم میں سے یہاں موجود ہے, حاضر ہے, اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو یہ تو امت کے کاندھوں پر ذمہ داری. ایک باپ اپنی اولاد کو تو پہنچائے, ایک ماں ہے اپنی اولاد کو تربیت تو دے,
ایک استاد اپنے شاگردوں کو تو پہنچائے، ایک مسجد کا امام اپنے مقتدیوں کو تو پہنچائے، ایک دوست اپنے دوست کو تو بتائے، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو تو بتائے، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو تو بتائے، چند باتیں تو بتائے۔ اور آج تو بڑا آسان ہے، پچھلے پروگرامز میں بات ہم نے کی تھی نا، پچھلے ایپیسوڈ میں اسمارٹ فون کے حوالے سے ہم کیا کیا شیئر نہیں کر رہے، غلط چیزیں بھی شیئر ہو رہی، شر والی باتیں بھی شیئر ہو رہی۔ تو حق کی بات، خیر کی بات، دین کی بات، اللہ کے کلام کی بات، نبی علیہ السلام کی تعلیم کی بات شیئر کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اور آج تو بڑا آسان ہے نا، اگر کسی کو بولنا نہیں آتا تو جو ریکارڈڈ موجود ہے وہ سنا دو بھائی، آڈیو میں ہے، ویڈیو میں ہے، دعوت دے دو، فلاں جگہ درس قرآن ہوتا ہے، فلاں جگہ جو ہے سیرت النبی علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے، فلاں مسجد میں جو ہے فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، عشاء کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، چھٹی کا دن اتوار ظہر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے۔ اتنی پاسبلٹیز ہیں، جہاں بیان کرنے والے دستیاب نہیں ہیں، مثال کے طور پر کوئی ریموٹ ایریاز ہو سکتے ہیں، تو وہاں یہ سارا ریکارڈڈ موجود ہے نا، آڈیو کے اندر، ویڈیو میں، بے پناہ سہولت سب موجود ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کا امکان تو موجود ہے، اور اگر یہ سب کچھ کے باوجود ہم نہیں کر رہے تو بڑا کچھ شرما کے کل ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں کہ دنیا جہاں کی چیزیں تم نے پہنچائیں، دنیا جہاں کے معاملات میں تم آگے بڑھ کے جاتے تھے، اللہ کے دین کے معاملے میں آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ تو یہ فرض ہے ہمارا، یہ ذمہ داری ہے ہماری، امتی ہونے کے ناطے کام کرنا ہے۔ یہ امت اسی کام کے لیے کھڑی کی گئی ہے، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے، اوبلیگیٹری ہے، یہ لازم ہے۔ ہاں اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی کیپیسٹی، اپنے اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے، مگر کوئی مسلمان کوئی امتی سے محروم نہ رہے۔ امتی وہی امتی کہلائے گا جو اس فریضہ یعنی دعوت دین کے کام کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ اچھا، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، جیسے شعیب صاحب فرما رہے تھے تو ذہن میں اچانک ایک بات ہے کہ صاحب اپنی اپنی کیپیسٹی میں جہاں جہاں آدمی بات کر سکتا ہے وہاں کرنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ بہت کنفیوز معاشرہ ہے، مجھے معاف کیجیے گا، اور کنفیوژن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دین کا کام کرنے والے جو ہیں وہ بالکل بھات بھات کی ٹولیوں میں بٹ گئے ہیں بات کرتے ہوئے۔ کام سب دین کا کر رہے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن کنفیوژن ایک کریٹ کر دی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بالکل پریشان ذہنی کے انتشار میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں یا وہ بات۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں بات صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، انداز بیان مختلف ہوتا ہے سمجھنے کا۔ تو ایک کام تو کم از کم ہو سکتا ہے نا، یہ کہ ہم خود سے مطالعہ کریں، کسی کی بات سنتے ہیں اس کی تصدیق کر لیں، قرآن سے تصدیق کر لیں، حدیث سے تصدیق کر لیں، جید علماء کرام کے کتب جو ہیں ان سے تصدیق کر لیں، اور جب وہ سارے معاملات سے ہم مطمئن ہو جائیں تو پھر اپنے اطمینان کو منتقل کرنے کی کوشش کریں کہ وقفہ لے لیں، پھر آگے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اپنا پرسیپشن کلیئر، یعنی اپنا شعوری کیفیت جو ہے اطمینان بخش ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کام کو آگے بڑھائیے۔ باہر نہ کیجیے، محلے میں نہ کیجیے، ادھر نہ کیجیے، کم سے کم ایک کام ضرور ہو سکتا ہے کہ اپنے خاندان سے اس کام کا آغاز کیجیے۔ ہمارے ہاں تو کنفیوژن ایسی ہو گئی کہ اب اگر جوائنٹ فیملی یا بڑا خاندان ہے یا اگر الگ الگ بھی رہ رہے ہیں لوگ تو بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ مطلب ایک بھائی ہے، اس کی فیملی کچھ کسی اور طرف جا رہی ہے، دوسرا بھائی کی فیملی کسی اور طرف جا رہی ہے، آنے والی بہویں جو ہیں وہ کسی اور مسلک سے آ گئی ہیں، گھر میں جو ہے وہ مطلب فرقہ پرستی شروع ہو گئی ہے خاندان میں، وہ اپنے مسلک کا، وہ اپنے مسلک کا، وہ اپنے مسلک کا، سب۔ اب مسئلہ یہ کہ کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ مطلب میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، اگر بڑے خاندان میں آپ دیکھ لیں، کسی بھائی کا بیٹا جو ہے رفع یدین کر رہا ہے، کسی بھائی کا بیٹا نہیں کر رہا، دونوں بھائی جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا، ہم نے جو کام کیا، جو اللہ معاف کرے، وہ یہ ہوا کہ ہم نے مسالک کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اصل میں مسالک جو ہیں وہ تبلیغ کے لیے نہیں ہوتے، ترجیح کے لیے ہوتے ہیں، اور اصل تبلیغ کے لیے تو دین ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس میں کئی پہلو نکلتے ہیں، اور یہ مسئلہ ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے درد دل کے ساتھ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہمارے بڑوں کو کلام کر کے اس قوم کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اس پر بات کرتے ہوئے ذرا لوگ ہچکچاتے ہیں، میں بھی ہچکچا رہا ہوں کہ پتہ نہیں آپ اس کے بعد کیا مطلب، لیکن بہت خلوص دل کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ مسلکی معاملات میں اختلافات کا ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے امت کے لیے۔ کفر اور اسلام کا معاملہ ایک الگ شے ہے، وہ تو حقیقت میں بڑا مسئلہ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، یہاں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ مگر مسلمان ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں، کوئی ایشو نہیں، یہ امت میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اور ایک ذرا میں پہلے
الگ سے ایک بات عرض کر دوں. ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ ایک رائے پر عمل کرتا ہے, دوسرا دوسری رائے پر عمل کرتا ہے, گھر کے اندر ایک دوسرے کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں, اور اب ایک تناؤ اور کھچاؤ کی کیفیت ہے گھروں میں. ٹھیک ہو گیا. جب یہ کاروبار کرنے جاتے ہیں تو, یا کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں تو, یہ بازار سے کچھ خریدنے جاتے ہیں تو, معاف کیجیے گا, ہاں مجھے معاف کیجیے گا, مجھے بھی معاف کیجیے گا, یہ کسی کرکٹ کے میچ کو دیکھنے جاتے ہیں اور انتہائی معذرت کے ساتھ یہ فلمیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو چیک کرتے ہیں اگلے کا مسئلہ کیا ہے. دنیا جہاں میں گھومنے پھرنے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, نہ کاروبار میں چیک کرتے ہیں, نہ کرکٹ میں چیک کرتے ہیں, نہ فلمیں دیکھنے میں چیک کرتے ہیں, جو کہ غلط بات ہے فلمیں. اسی طریقے پر نہ گھومنے پھرنے میں چیک کرتے ہیں. بس ذرا کچھ دینی عمل کے معاملات آ جائیں تو وہاں تناؤ پیدا ہو جاتے. کر کے آ رہے ہیں, منافق کیوں بنتے ہیں؟ پورے بنو, پھر سارے تعلقات ختم کرو جو اور مسلک والے جن کے ساتھ تم کاروبار کرتے ہو, جن کے ساتھ تم لین دین کرتے ہو, جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو, جن کے ساتھ تم گھومنے پھرنے جاتے ہو, جن کے ساتھ تم کھاتے پیتے ہو, جن کے ساتھ تم فلمیں بھی دیکھتے ہو, کرکٹ بھی دیکھتے ہو. مجھے معلوم ہے میں نے بہت سخت بات کہی, پورے بنو نا پھر بھائی. تو یہ تو ذرا الگ سے ایک بات, اس کو ہٹا دیجئے, لیکن ذہن میں کہیں رکھ لیں غور کرنے کے لیے ہمارے ناظرین. اب آئیے, اللہ تعالیٰ کا کلام نصارہ سے کلام کرتے ہوئے, گفتگو کرتے ہوئے, بات کرتے ہوئے, انہیں تبلیغ کرتے ہوئے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ذکر آتا ہے, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے, اے اہل کتاب, آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. پہلی بات کہ اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو رب نہ بنائیں. باقی اور اس آیت کریمہ میں تفصیل ہے. تو قرآن پاک یہ بتا رہا ہے سامنے والے سے تمہارے بڑے ڈفرینسز ہیں, بڑا اختلاف ہے, اور شدید مسیحیت کے ماننے والے, زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے اور ان کے عقیدوں میں. اللہ فرما رہے کہ مشترکہ امور سے بات شروع کرو. تو ہم مسلمانوں میں جو مختلف مکاتب فقہ بھی ہیں, فقہ حنفی, شافعی, مالکی, سارے مسلمان ہیں, سارے اللہ کی وحدانیت پر متفق ہیں, سارے رسول اللہ کی ختم نبوت پر متفق ہیں, الحمدللہ قرآن کی حجت پر, حدیث کی حجت پر متفق ہیں, سب متفق. ٹھیک ہے, اہل بیت ہیں, خلفائے راشدین, ان کی باتوں پر متفق ہیں, اور خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین ادوار حضور کا دور, پھر آپ کے ساتھ صحابہ, صحابہ کے بعد تابعین, تابعین, سب یہ مشترکات ہیں ہمارے. پھر مزید آئیے, جہاں تھوڑے بہت اختلاف بھی, وہاں بھی مشترکات زیادہ ہیں. بھائی آپ اور میں کسی مکتب فکر کیوں, ذرا گن لیجیے, ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, کس مسلک میں کہا گیا جھوٹ بولو, کس مسلک میں کہا گیا کہ جیلسی کرو, حسد کرو, کس مسلک میں کہا گیا کہ گھر والوں کو تکلیف پہنچاؤ, رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاؤ, پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاؤ, کس مسلک میں ہے کہ گالیاں دو, کس مسلک میں ہے کہ جھوٹ بولو, کس مسلک میں ہے کہ خیانت کرو, کس مسلک میں ہے کہ وعدہ خلافی کرو, کس مسلک میں کہا گیا کہ جناب نماز مت پڑھا کرو, معاذ اللہ, معاذ اللہ, کس میں کہا گیا, کس مسلک میں کہا گیا کہ سود خوری کرو, کس مسلک میں کہا گیا کہ جناب جو ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ زیادتی کرو, بڑوں کے ساتھ زیادتی کرو, طاقت ملے تو اڑا دو دوسروں کو, ملاوٹ کرو, کس میں کہا گیا؟ کیا ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے ہم سارے مسلک والوں نے عمل کر لیا؟ گنتی کے چند باتیں ہیں, مسلمانوں کی میں بات کروں, دیکھیں یہ کلیئرٹی رہے, مکاتب فکر مختلف ہیں, کہ چند ظاہری اعتبار سے کچھ چیزوں کے اختلاف ہمارے نظر آتے ہیں, ان میں بھی مشترکات ہیں. نماز کی مثال ہم نے کتنی مرتبہ دی, وہ جیسے ہاتھ اوپر باندھ لیے امام شافعی کی رائے, اس ہاتھ نیچے مان لی امام حنیفہ کی رائے, اس ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے امام مالک کی رائے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. ان بزرگوں نے یہ رائے کہاں سے لی ہے؟ سنت رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے. اور سب کے ہاں 4 فرض ہیں ظہر کے, مثلا ظہر کی مثال لیں, کوئی 5 نہیں پڑھتا, کوئی 3 نہیں پڑھتا. سب کے ہاں ہر رکعت میں ایک قیام ہے, 2 قیام ایک رکعت میں کسی کے نہیں. سب کے ہاں ایک رکعت میں 1 رکوع ہے, 2 رکوع نہیں. سب کے ہاں ایک رکعت میں 2 سجدے, 3 سجدے نہیں. سب کے ہاں قیام پہلے ہے, پھر رکوع ہے, پھر 2 سجدے. کدھر فرق ہے مجھے بتائیے. اب ذرا ہاتھ اوپر نیچے ہو گیا, کون سا قیامت کا معاملہ آ گیا بھائی؟ ہمارے ایسے منہ پھاڑ کے ہم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو گھور گھور کے کہ ہمارا ایمان خطرے میں چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جہاں بظاہر کچھ نظر آتا ہے, اور بس نماز کی حد تک کی کچھ چیزیں پتہ ہیں ہمیں, باقی زراعت کے مسائل میں, معیشت کے معاملات میں, کاروبار کے امور میں, اس پر توجہ نہیں جاتی. نہیں, خاندانی معاملات میں بڑے اختلافات آپ کو ملیں گے, فقہا کے دلائل کے ساتھ ملیں گے. کچھ نہیں پتہ ہے ہمیں. ذرا سا ایک معاملہ, وہ بھی شاید جمعے کی 2 رکعت پڑھنے والا زیادہ چیختا چلاتا ہے, سن لیجیے گا, ذرا اونچ نیچ دیکھتا ہے تو پہاڑ بنا لیتا ہے. اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ 1400 برس کی تاریخ میں امت کے فقہا کے یہاں علمی بنیاد پر کتنے اختلاف آئے اور امت نے گوارا کیا اس کو. تو بھائی علم کی کمی بھی ہے,
حلم کی کمی بھی ہے. اتنے اختلافات. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے شاگردوں نے ان سے سخت اختلاف کیا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کے اختلافات فقہ حنفی میں موجود ہیں اور فقہ حنفی چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی انشاءاللہ، اور دیگر فقہا بھی چلیں گی، فقہ شافعی بھی علمی اختلاف کیا لیکن کوئی احترام اپنی جگہ موجود ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب، علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور علم کے ساتھ اللہ مجھے ہم سب کو توفیق دے، حلم بھی ہونا وہ چاہیے. علم کے بعد آتا ہے. بعد آتا ہے، اور پھر وسعت قلبی بھی ہونی چاہیے. یہ امت میرے ایک مسلک کے چند افراد پر مشتمل امت نہیں ہے، یہ امت 1.5 ارب سے زائد، بلکہ بعض حضرات میں پونے 2 ارب کلمہ گو مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور اس پورے پونے 2 ارب کلمہ گو مسلمانوں کے اہل علم کے پاس 14 صدیوں کی پوری تاریخ موجود ہے، ایک پوری چین چلی آ رہی ہے. وسعت قلبی پیدا کریں. اور مزے کی بات بتائیں، آج ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں، پوچھے گا کون سا مسلمان ہو، تو ہم کیا مسلمان بنائیں گے اس کو؟ کیا 36,000 باتیں بتائیں گے اس کو؟ 3600 باتیں بتائیں گے اس کو گنتی کی چند باتیں بتائیں گے، ایمانیات کی بنیادی بات بتائیں گے، اور پھر اس کی تربیت ہوگی، بات آگے بڑھے گی. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اور وہ نہیں ہے، یعنی فلاں مسلک والا، تو آنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ اگر وہ ادھر چلے گئے تو کافر کہیں گے اس کو. کہاں تک جائیں گے اس چیز کے اندر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو مسلمان بنانے کو آئے. ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا کہ پچھلی 1 صدی میں ہم نے لوگوں کو مسلمان بنانے کی اتنی کوشش نہیں کی جتنا ان کو کافر قرار دینے کی ہم نے فیکٹریاں کھول دی ہیں. جی ہم اصل میں بس ناظرین ہوتا ہوں، یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، اس میں لوگ ڈرتے بھی ہیں بات کرتے ہوئے. ظاہر ہے مجھے بھی ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ مذہبی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہے کوئی غیر محتاط بات ہو جائے تو مصیبت ہو جاتی ہے، اور ہم میں جذباتیت بہت زیادہ ہے، تحمل تو ہم میں ہے ہی نہیں، قوت برداشت تو ہے ہی نہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بنیادی چیز جو ہماری ہے وہ ہم کسی کو اگر مسلمان کر رہے ہیں، پہلے تو خود مسلمان ہو جائے، تو ہمیں تو صرف ایک ہی چیز پہ آنا ہے نا، ہمیں اللہ کی رسی تھامنی. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اور ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے، ہم صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور ان پہ ایمان لاتے. بنیادی مسئلہ ہمارا یہ ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ. جی یہ ہے تو ہماری بات شروع ہوگی آگے، اور پھر بات آگے بڑھے گی کہ اب اللہ تعالیٰ کو مان لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی بھی مانو، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کو مان لیا اب اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی بھی مانو، اور بات کو آگے بڑھاؤ. 2 احادیث میں چاہتا ہوں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے پھر دوہرا لیں ہم. بخاری شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے کسی کو کافر کہا اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ پلٹ کر اسی پر آئے گا، یہ کافر ہو جائے گا. یہ اتنا حساس مسئلہ ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بات نقل کی گئی ہے، فرماتے ہیں کوئی شخص ایک جملہ کہے، اس کے 100 مفاہیم نکلتے ہوں، 100 میننگ 100 نکلتے ہوں، 99 کفر پر مبنی ہوں اور ایک اسلام پر مبنی ہو، تو اس کی تکفیر یعنی اس کو کافر کہنے میں احتیاط کی جائے گی. 100 میں سے 99 مفہوم اگر اس کا مارجن دیا جائے گا، اس کا مارجن دیا جائے گا 1% کا. ہاں، اور ایک اسلام پر نکلتا تو اس کا مارجن اس کو دیا جائے گا. ایک حدیث تو یہ تھی اس کے ذہن میں امام حنیفہ، احتیاط کا تقاضا یہ ہے. جی. اور دوسری بات، معراج کے شب نبی علیہ السلام کو بہت سارے مشاہدات کرائے گئے، ان میں ایک مشاہدہ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں اور بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹی جا رہی، کٹتی زبان پھر آتی پھر کٹتی. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ جبریل یہ کیا ماجرا؟ تو عرض کی کہ یہ آپ کی امت کے واعظین، خطیب، اللہ اوریٹرز انگلش میں کہیں گے، واعظ، خطیب، اوریٹرز، جن کی باتوں سے امت کٹتی تھی اور ٹوٹتی تھی اور پھوٹ اس میں پڑتی تھی، ان کا حشر ہوگا قیامت کے دن. اور ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ جو جتنا اختلافی مسائل بیان کرے گا، واہ واہ کروائے گا. یہ کس قدر خطرناک بات ہے کہ ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ جو اختلافی معاملات زیادہ اچھالے گا وہ بہت بڑا خطیب ہوگا، بہت بڑا واعظ ہوگا، جس کو مجمع زیادہ ملے گا، ریٹنگ زیادہ ملے گی، ویوز زیادہ ملے گی. آج کل تو ریٹنگ کا معاملہ، ریٹنگ زیادہ ملے گی، ویوز زیادہ ملیں گے، ظاہر ہے اس کا اکاؤنٹ پہ پیسے بھی زیادہ آئیں گے. اور ہم یہ بات بھول گئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ہم نے کل جواب دینا ہے کہ امت کو ہم جوڑنے والے تھے یا توڑنے والے تھے، لوگوں کو مسلمان بنانے والے تھے یا کفر کی طرف لے جانے والے تھے. اور ہماری گفتگو سے، ہماری بات، ہماری گفتگو، ہمارا بیان، ہماری اوریشن، ہماری ایکسپرٹیز، ہماری صلاحیتیں، یہ لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے میں استعمال ہوئی، یہ دور کرنے میں معاذ اللہ. یہ لوگوں کو جوڑنے میں استعمال ہوئی، لوگوں کو توڑنے میں. یہ امت کا درد ان میں پیدا کرنے میں استعمال ہوئی ہے معاذ اللہ، کسی اور ڈگر پر چلانے کے لیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اصل میں علم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب آتا ہے، اگر وہ علم
وہ ظاہر ہے علم نافع ہوگا تو آئے گا. علم نافع جب آتا ہے تو سب سے پہلا کام جو علم آنے کا ہوتا ہے وہ یہ کہ شخصیت میں، فطرت میں، ذہنیت میں، دل میں حلم پیدا ہو جاتا ہے، بردباری پیدا ہو جاتی ہے، تحمل پیدا ہو جاتا ہے. اور جس کے پاس علم زیادہ ہو، حلم نہ ہو، بردباری نہ ہو، تحمل نہ ہو، برداشت نہ ہو اور اظہار کا سلیقہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم نافع نہیں ہے. اس نے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ وہ علم جو حاصل کیا ہے وہ مفادات کے لیے حاصل کیا ہے. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ علم جو ہے وہ حلم پیدا کرتا ہے. حلم کہتے ہیں بردباری کو. بردباری آتی ہے، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، اختلاف رائے پہ تحمل مزاجی کے ساتھ جو ہے گفتگو کی جاتی ہے، گھور کے، دانت نکال کے، کف اگل کے، مٹھیاں بھینچ کے بات نہیں کی جاتی. یہ بات نہیں ہوتی. جہاں یہ سارے عمل آ رہے ہوں نا، مٹھیاں بھینچ رہی ہوں، منہ سے جھاگ آ رہے ہوں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی ہے. اور جہاں دلیل ختم ہو جاتی وہاں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے آدمی کی. اور ہمارے یہاں اکثریت کی یہی کیفیت ہے. قرآن کریم میں سورہ لقمان ہے. سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حکیم لقمان کی وصیتیں ہیں اپنے بیٹے کو، وہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی اور بڑی قیمتی وصیتیں. شرک سے بچنے کی بات، شکر بجا لانے کی بات، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی بات، آخرت کی فکر کرنے کی بات، نماز ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، برائی پر کوئی بدی کرے ہمارے ساتھ، کوئی تکلیف پہنچائے تو صبر کرنا، اور تکبر سے بچنا. آخر میں پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی آواز کو دھیما رکھنا. آگے ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بھدی آواز بے شک گدھے کی آواز ہے. تو چیخنا، چلانا، جس کو آپ نے کہا جھاگ منہ سے نکلنا شروع ہو جائے اور اسپیکر پھٹنے شروع ہو جائیں، لوگوں کے کان پھٹنے شروع ہو جائیں، اس کو کوئی دلیل سمجھتا ہے اگر، تو لکھا ہے تشریح میں کہ سب سے زیادہ با دلیل تو گدھا ہو جائے گا جس کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بھدی آواز یقیناً گدھے کی آواز ہے. ہاں کبھی بہت بڑا مجمع ہوگا تو دور تک آواز پہنچانے کا انتظام کرنا الگ شے ہے، مگر گلے پھاڑ کر چیخنا اور جھاگ اگلنا یہ تو دلیل نہیں ہے نا. جس کو آپ نے بڑے اچھے انداز سے بیان فرمایا کہ جب دلیل نہیں ہوتی تو آدمی چیخنا چلانا دھاڑنا شروع کر دے. جب مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، آدمی کے پاس جب کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا نا اور اس کی زبان چلنا بند ہو جاتی ہے. زبان چلتی ہے دلیل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر. تو جب زبان چلنا بند ہو جاتی ہے اور جب دماغ کی طرف سے کچھ نہیں آتا تو پھر ہاتھ پیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جہالت کی علامت ہے. بالکل بالکل بالکل. یعنی آپ کا تحمل ختم ہو گیا. جی کچھ دن پہلے ہم علم نافع پر بات کر رہے تھے نا، تو علم نافع کب ہوگا؟ جب اس کے ساتھ اخلاص بھی ہو اور حلم بھی ہو اور طلب ہدایت کی ہو اور مخلوق کی منفعت کا جذبہ بھی ہو. اخلاص بھی ہو، حلم بھی ہو، ہدایت کی طلب بھی ہو، مخلوق کی منفعت کا جذبہ بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر رضائے الہی مطلوب ہو، تو پھر یہ اعمال چلتے ہوئے نظر آئیں گے. جب یہ نہیں ہوتا تو پھر ہاتھ پیر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا یہی وجہ ہے کہ جب کج بحثی بھی جب شروع ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ، کہ نہیں وہ نیچا دکھانا، بھائی یہ طے کر لیا کہ اس کو نیچا دکھانا اور اپنی بات کو بالا رکھنا. عقل مند آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ اگر میں شجاع صاحب کی کسی بات سے شدید اختلاف کرتا ہوں اور یہ مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں اور وہ دلیل میری سمجھ میں آتی ہے، بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو تحمل کے ساتھ مجھے اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. یہ بڑا پن ہے. اگر بات صحیح ہے تو اس میں انا کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، میری عزت کا بھائی یہ علم کا معاملہ، علم میں عزت وزت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی بات بلند ہوتی ہے. اسی تسلسل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں جھک جاتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے. کیا اچھی بات آپ نے بیان فرمائی کہ دو افراد کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اے اور بی ہیں، اور بی کے سامنے اے نے ایک دلیل پیش کر دی، دلیل بالکل ٹھیک ہے، تو اب بی اڑ جائے کہ نہیں اگر میں نے اس کی دلیل مان لی تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. اس کے برعکس بی یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں اس کی بات مان لوں تو میرا ہی فائدہ ہوگا کہ مجھے ایک نئی بات سیکھنے کو سمجھنے کو مل گئی، میری غلطی کی اصلاح ہو گئی. اب بظاہر کیا لگ رہا ہے یہ تواضع ہے، بلکہ یقیناً تواضع ہے اور عاجزی ہے اور جھک جانا ہے. بظاہر لگ رہا ہے یہ تو ہار گیا،
بظاہر لگ رہا ہے یہ کارنر ہو گیا، نہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کی رضا کی خاطر جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ اور یہ بالکل ایک منطقی سی بات ہے۔ آج میں یہاں شجاع صاحب کے سامنے جھکا ہوں نا کسی بات پہ، اچھا ہم یہ مثال کے طور پر ہو رہی ہے، شجاع صاحب کے سامنے تو میں جھکا ہی رہتا ہوں، تو کسی مسئلے پر میں جھک گیا ہوں، میں ان کے سامنے جھکا ہوں نا، بظاہر اگر میں اس خدا نخواستہ سمجھ رہا ہوں میں چھوٹا ہو گیا، حالانکہ تو چھوٹا ہوا نہیں، میں بڑا ہی ہوا، اور اگر میں چھوٹا ہو بھی گیا ان کے سامنے نفس کے مطابق، تو دنیا میں بڑا ہو گیا، اس لیے کہ اب یہ بات اگر جا کے میں دنیا کے سامنے کہوں گا، لوگ کہیں گے واہ بھائی کیا اچھا علمی پہلو لے کر آئے ہوں، کیا اچھی بات لے کر آئے، وہاں میں بڑا ہو جاؤں گا، اور اصولاً تو میں یہاں بھی جب ان کے سامنے میں جھک کے ایکسیپٹ کر لوں گا، ان کی نظر میں بھی بڑا ہو جاؤں گا کہ یار یہ شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، بردبار آدمی، دیکھو میری غلطی تھی اس نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، تو میں اصل میں یہاں بھی بڑا ہوا ہوں اور وہاں زیادہ بڑا ہوں۔ اب میں اکثر طالب علموں سے یہ کہتا تھا کلاس میں سوال کرو، طالب علم اکثر جھجکتے تھے، اور کوئی سوال اگر ہوا تو وہ کہتے ہیں سر وہ پھر آپ ڈانٹیں گے، تو میں کہا دیکھو مجھے شرمندگی ہوگی، کہ دیکھو کلاس میں کھڑے ہو کر یہ جو 20-25 طالب علم بیٹھے نا، 20-25 لوگوں میں شرمندگی ہوگی، جب فیلڈ میں جاؤ گے، مارکیٹ میں جاؤ گے، تو 20-25 ہزار لوگوں کی شرمندگی سے بچ جاؤ گے۔ 2 آدمی میں اگر شرمندگی اٹھا بھی لی، اور یہ سیکھنے کا عمل ہے، اس میں شرمندگی کچھ نہیں ہوتی، مثلا یہاں اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں فوراً مجھے شجاع صاحب ٹوک دیتے ہیں، اور یہ اس وقت لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، تو یہ کوئی میری بے عزتی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اگر میں اسے ایکسیپٹ کر کے کر لیتا ہوں ہاں جی میری غلطی ہے، تو یہ میرے بڑا پن ہو جائے گا، اور یہ بڑا پن اسی وقت آتا ہے جب ہمیں علم نافع میسر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ ضمناً ایک بات ایڈ کر لیتے ہیں، جہاں یہ علم نافع کی علامت ہوگی، جہاں یہ حلم کی علامت ہوگی کہ میرے اور آپ کے سامنے ایک بات آ گئی دلیل کے ساتھ، اور مجھ میں غلطی تھی یا کم علمی تھی، تو میں اپنا اعتراف کر لوں، یہ بھی علم نافع کی علامت ہے، حلم کی علامت ہے۔ بجا اب اس کا دوسرا رخ، جو دلیل پیش کر رہا ہے، چلیں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں، آپ کی بظاہر لگ رہا ہے کہ کریکشن کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کا بھی تو کوئی انداز اچھا ہونا چاہیے نا۔ ہاں یہ مسئلہ ہے، مطلب جوتے مارنے والا لٹ مار کے تو لٹ مارنے والا تو نہ ہو نا۔ بڑا پیارا جملہ ایک صاحب علم کا ہے کہ حق بات حق نیت سے، حق موقع پر، حق انداز سے کہنی چاہیے۔ میں ریپیٹ کروں ناظرین کرام کے لیے، حق بات حق نیت سے، حق موقع پر، حق انداز سے کہنی چاہیے۔ تو ایک ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بات پتہ ہی، وتھ آل ڈیو رسپیکٹ، یہ پتہ ہی نہیں آپ کو، آپ جناب اینکر ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں یہ بات، ایک تو یہ انداز ہے، میں نے آپ تو جاہل مطلق ہیں، استغفر اللہ، برسوں سے آپ پروگرام کر رہے ہیں دینی، آپ کو پتہ ہی ابھی تک یہ تمیز نہیں آئی کہ ایسے بات کی جاتی ہے۔ اور ایک اس کا دوسرا انداز ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی، ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں ہم سیکھ رہے ہیں اور ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا میرا خیال یہ ہے کہ یہ نقطہ ایسے ہے، اور دیکھیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے یہ ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے، یا فلاں ہمارے فقہا میں سے فلاں نے اس بات کو ایسے بیان فرمائے، تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال یہ کہ یہ بات اس انداز سے ہے تو شاید ہم زیادہ اچھا اس کو حاصل بھی کر سکیں گے، ہمارے ناظرین کو فائدہ بھی ملے گا۔ اب یہ دونوں باتیں سیم ہیں، لیکن پچھلے میں تو میں نے جوتے مارنا شروع کر دیا، بدل گیا، پچھلے میں نے جوتے مارنا معاذ اللہ جوتے مارنا شروع کر دی، آپ کے اوپر ٹانٹنگ کرنا شروع کر دی، آپ پر بمبارڈمنٹ کرنا شروع کر دی، اور دوسرے میں اخلاص نیت کے ساتھ، اور حدیث ہے الدین النصیحہ، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے، طویل حدیث ہے، اس میں ایک حاصل یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، تو اگر میں آپ کی یا آپ میری، ہم ایک دوسرے کی اصلاح بھی اگر کریں تو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں نا، سامنے والے کی انسلٹ بھی نہ ہو، عزت فیل نفس بھی نہ کرے، عزت نفس مطابق۔ اچھا عزت نفس سے کیا مطلب یہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، معمولی سا بچہ جسے بھی چلنا آتا، مٹک مٹک کے چل رہا ہوتا ہے، اس کی بھی بھائی عزت نفس ہوتی ہے، اگر آپ اس کو ایک لگا دیں تو اس کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے، اس کی اپنی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، اسے بھی پیار سے سمجھایا جاتا ہے، اسے بھی سلیقے سے سمجھایا، اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، ناراض ہو جاتا ہے، وہ غصے ہو جاتا ہے، پیر پٹکنے لگتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ کہ ہمیں کیسے سمجھانا چاہیے۔ مجھے ایک ابھی آپ کی گفتگو کے دوران ایک واقعہ یاد آ رہا تھا جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ کوئی صاحب بزرگ وضو غلط کر رہے تھے، تو اب دونوں بھائی دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں یہ وضو غلط کر رہے ہیں لیکن بزرگ ہیں، بتایا کیسے جائے، تو آپ بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کس قدر حکمت کی بات ہے، اور کیوں نہ حکمت کی بات ہو،
ان کے نواسے ہیں نواسے امام الانبیاء کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا حکمت بھری بات کہ دونوں طے فرماتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کس کا وضو بہتر ہے یا صحیح ہے. تو دونوں نے وضو کیا، صحیح طریقے پر کیا، ایک جیسے انداز سے کیا، وضو مکمل ہوا. بزرگ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا، آپ دونوں کا ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک کر لوں گا انشاءاللہ تعالی. میرا غلط تھا. میرا غلط تھا. کیا پیارا انداز ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ظاہر شریعت اس گھر سے چلی ہے اور پھیلی انہی نواسوں کے ذریعے ہے اور قیامت تک آل رسول کے ذریعے پھیلتی رہے گی شریعت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ صاحب عزت نفس بھی متاثر نہیں ہوئی اور بزرگ کو پتہ بھی چل گیا کہ ہاں جی غلطی فرماتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، عمر دیکھو اپنی 60 سال کی ہو رہا ہو، داڑھی سفید ہو رہی، تمہیں وضو کرنے کی تمیز نہیں ہے، اب بتاؤ اس کے بعد کیا ہوگا. اصل میں ایک طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے. اس طرح اصل میں یوں میرا خیال ہے یوں ہونا چاہیے تھا، شاید ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا. ویسے دیکھ لیجئے گا آپ، یوں ہو جب شاید ایسا ہی ہے معلوم کر لیجئے گا، پھر بھی احتیاط. سوچا کرتا ہوں نا کہ یار اس آدمی نے مجھے جو بات کہی ہے میں کسی سے پوچھ کے دیکھتا ہوں یا ہو سکتا ہے یہی بات صحیح ہو. تو اصل میں ہمارا انداز گفتگو بھی بہت سی چیزوں کو بدل دیتا ہے. مجا اور اس میں ہمیں اور ایک داعی کے لیے تو زبان و بیان پہ قدرت حاصل کرنا اور اصلاح احوال کی کوشش کرنا ایک داعی کے یعنی دعوت دینے والے کے لیے تو انتہائی ضروری ہے. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. جی. فرعون سرکشی، ظلم، جبر میں دشمن خدا، دشمن خدا، خدائی کا دعوے دار معاذ اللہ، انتہا پر. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دینی غیرت کے جلال میں انتہا پر. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم دونوں جانا اور اس سے نرمی سے بات کرنا. اللہ بتائیے. اچھا لینا دشمن سے، ہاں لینا یہ لفظ بڑا قیمتی ہے. ہمارے بچے، ہم سب نے بچپن میں قاعدہ پڑھا نا، مختلف قاعدے ہمارے قرآن پاک کی تجوید درست کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. تو بچپن میں قاعدہ ہم پڑھتے تھے حروف لین کا. وہ کیا ہے بچوں کو تو یاد ہوگا، ہمیں بھی یاد ہے. با واو زبر بو، با یا زبر بئی، تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، بو بئی تو تی. یہ بڑے نرمی سے انداز ہے، ان کو حروف لین کہتے ہیں. اس سے لینا کا لفظ ہے. فقولا لہو قولا لینا، اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم دونوں جانا نرمی سے بات کرنا. دعوت دینی ہے تو نرمی سے. کبھی ترکی بترکی جواب بھی دیا ہے. جب وہ اپنی بھڑاس نکالنے پر فرعون آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے غیرت دینی پر مبنی جواب دیا، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن دعوت دینے جا رہے ہو نرمی سے بات کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے آداب قرآن پاک میں سکھائے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے آداب احادیث مبارکہ میں ہمیں سکھائے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر میں تھے، 5 سال کے، اور کھانا کھا رہے تھے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے کہ حضور نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا بیٹا دیکھو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور اپنے سامنے سے نوالہ لیتے ہیں. عمر بن سلمہ 5 سال کے تھے. محدثین نے یہاں سے ایک اصول لیا ہے کہ 5 سال کا بچہ اگر سمجھدار ہو تو اس کی روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے. اور یہ 5 چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے. اور 5 سال کے ہیں اور حضور علیہ السلام آداب ان کو سکھا رہے ہیں. تو حضور نے بچوں کو بھی آداب سکھائے اور ان کو اتنے پیار سے سکھائے کہ ان کو ساری زندگی یاد رہا ہے. تو اللہ کے پیغمبر کا اسوہ بخدا ہم میں بہت کمی ہے. میں اپنی بھی بات کر لیتا ہوں، ہم میں بڑی کمی ہے، ورنہ ایک ایک جگہ پر انگلی پکڑ پکڑ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلایا. ایک نوجوان کا واقعہ ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا. ایک نوجوان صحابہ کرام بھی موجود حضور علیہ السلام کی مجلس میں آ گیا اور عرض کرتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. تحمل تو صحابہ تو بگولا ہو گئے. ہاں بٹ نیچرل غصہ آنا چاہیے تھا، غیرت کا تقاضا تھا. حضور فرمایا رک جاؤ. اور کیسے حضور نے اس بندے کو ٹیکل کیا ہے. ارے بھائی تم یہ بتاؤ، تم زنا کرو کہ کسی عورت سے نا؟ ہاں بالکل. تو تم پسند کرو کہ تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری اگر بیٹی ہو کل اس کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھپھی کے ساتھ؟ کوئی بالکل نہیں. تو تم اگر اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تو تم کسی کے ساتھ کرو گے تو وہ کسی کی بہن یا بیٹی یا پھپھی یا خالہ نہیں ہوگی. اب وہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے معاف کیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے. اس کے بعد جو ہوا وہ اسی نوجوان کا حصہ تھا. حضور نے اس کے قلب پر یعنی دل پر ہاتھ رکھا، اپنا مبارک ہاتھ، حضور کا ہاتھ، اور پھر اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کی کایا پلٹ گئی. کیا پیارے انداز سے حضور نے ٹیکل کی. یہ سب کچھ دعوت اور تربیت تعلیم کے معاملات میں آئے گا. تو وہ جو ہم نے بات کی تھی نا، جھاگ منہ سے نکلنا اور چیخنا چلانا دھاڑنا، یہ اسوہ رسول کی تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتا. اس کا سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اب اس پہ مزید بہت گفتگو کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہے. زندگی بخیر تو اگلا پروگرام یہیں سے شروع کریں گے. تو مشورہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ فرما دیں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا آئینہ ہوا کرتا ہے. حاصل کیا اس حدیث مبارک کا کہ اگر اپنے مسلمان بھائی میں کچھ کمی کوتاہی دیکھو تو محبت سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. جیسے آئینہ ہماری تصویر ہمیں دکھا کر کہتا ہے یہاں دھبا صاف کر لو، تو مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.